وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ سورہ بقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ ہیں شاعر اللہ میں سے. صفا اور مروہ کیوں؟ پہاڑیاں ہیں, پتھر ہے خالی. اچھا ظاہر میں دیکھو تو مٹیریل وہی ہے. 3 شیطانوں کو پتھر مارنے نا حج میں. ابھی 3 کا عدد میں نے تو نہیں رکھا, کوئی آگے مجھ سے جھگڑنا نہ شروع کر دے. ہاں کہ ہم تو ایف آئی آر کاٹیں گے. اب بھائی ایف آئی آر کیا کاٹو گے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھے 3 شیطان, ہم پتھر مار رہے ہیں وہاں پر. حج نام ہی 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کا ہے اور ایک پتھر کو چومنے کا, حجر اسود کو. تو جن شیطانوں ایک منٹ جن شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں وہاں وہ بھی تو پتھر کا ہی مٹیریل ہے, اور صفا و مروہ کا احترام ہے وہ بھی پتھر کا مٹیریل ہے. ایک شاعر اللہ میں سے ایک کو پتھر مارو, یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو بعض مسلمان ہمارے بھائی وہ مکس کر جاتے ہیں. جب ہم قبر امام حسین کا احترام کریں, کہا تم تو شرک کر رہے ہو. نہ شرک اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب حسین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. عبادت تو اللہ کی ہے, تعظیم شاعر اللہ کی ہے. یہ ونس فار آل اس بات کو کلیئر کر دیں کہ تعظیم ہے شاعر اللہ کی, عبادت اور تعظیم میں فرق ہے. تو اللہ نے تعظیم کا لفظ استعمال کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ تعظیم اللہ کی تعظیم نے, تعظیم تو ہے اللہ کی لیکن اللہ کی در حقیقت عبادت ہے, بندگی ہے. تعظیم شاعر اللہ کی ہے. شاعر اللہ کی پروردگار کو مثال تو کوئی انسان ہے شاعر اللہ کا, انسان تو بڑی بات, پتھر بھی ہے. اگر پتھر ہم سے منسوب ہے اس لیے کہ ان پتھروں کے درمیان حجت خدا کی والدہ دوڑی تھی اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے, تو ان پتھروں کے درمیان کا احترام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بلکہ جیسے حضرت حاجرہ دوڑی تھی, ایک خاص مقام آیا تھا کہ جہاں نشیب تھا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے کہ جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے, تو جب حضرت حاجرہ دوڑتی تھیں تو جب نشیب میں جاتی تھیں انہیں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے, اس لیے وہ جلدی تیز دوڑتی تھیں تاکہ پھر وہ فراز کی طرف آئیں تو انہیں حضرت اسماعیل نظر آئیں. اللہ اکبر. یہ ایک عمل بھی اللہ نے کہا کاپی کرو. تو مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے پھر وہ حجاب کی وجہ سے اس وقت وہ ممکن نہیں پاتا, اس وقت جو کہ بہت زیادہ اجتماع ہوتا ہے, لیکن مردوں کے لیے فرمایا کہ جہاں حاجرہ دوڑی تھی وہاں پر تم بھی تھوڑا سا دوڑو, جہاں آج گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں صفا مروہ پہ, جو حج عمرہ پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے. تو اس قدر اللہ نے کاپی کروایا. کیوں؟ کہ شاعر اللہ اس کی تعظیم رکھو. سبحان اللہ. اچھا اگر کوئی ویسے, میں آپ کو خستہ نہیں کرنا چاہتا, گرمی بھی شدید ہے, ظاہر ہے کہ میں بات تمام آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں آج کی حد تک. اگر کوئی ویسے بغیر کانٹیکسٹ میں دیکھے اسے کہ دوڑے جا رہی ہوں تو کیا کہے گا؟ کہے گا بیوقوف آدمی ہے, کوئی تک ہی نہیں, یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے یہاں جاؤ, وہاں سے یہاں جاؤ, یہاں سے وہاں جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ بس عزائے امام حسین کا بھی یہی معاملہ ہے. جب کوئی غیر دیکھتا ہے نا ہمیں, ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے, جب تک آپ کو پس منظر نہیں معلوم, آپ کہیں گے یار کعبے کے گریے چکر لگا رہا ہے بندہ. چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ صفا مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. اچھا اگر 6 چکر لگانا, نہیں 7 لگاؤ, 7 کے بعد 8 لگا دے گا, وہ بھی غلط. یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں, وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں. ہاں کبھی مشکل بات بھی سمجھ لیا کریں میرے بھائی, ہے نا. وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف ہے. ہر ایک نہیں سمجھے گا, کہے گا یار یہ کیا چہرہ پیٹ رہے ہیں یا سر پیٹ رہے ہیں. نہیں جناب, جسے حسین کا عشق یہاں پر لے کر آیا ہے, ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. وہ سمجھیں گے یہاں یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں. وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں, جو بیٹھے ذکر سننے کو, جو اٹھے تو زیارت کو. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ جو بیٹھے ذکر سننے کو, جو اٹھے تو زیارت کو. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات.
جو کہ اس کی نسبت ہے. اس لگا لو بیٹا نعرہ, چلو یا علی, اس کی نسبت ہے. تو اب بس بات کو میں آج کے تک سمیٹ رہا ہوں. تو پتھر وہاں پر بھی ہے, پتھر وہ شیطان کو مارنے پر بھی ہے. اس پتھر کو مارو, اس پتھر کو چومو, صرف نسبت. جب سے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ ابوالفضل عباس السلام, یہ تو لکڑی ہے خالی. لکڑی اگر بت میں لگی ہوئی ہے تو پتھر مار دو, علامہ ابوالفضل عباس میں آ گئی ہے تو چوم لو. نسبت کی تعظیم ہے. تو اللہ نے کہا یہ صفا اور مروہ پہاڑی ہیں لیکن شاعر اللہ میں سے. اچھا اے اللہ کوئی اور مثال بھی ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. سورہ حج ہی میں فرمایا وہ قربانی کا جانور جیسے تم قربانی کے لیے متعین کر دیتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے. آیت ہے قرآن کی. ایران عراق میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس بہت سارے مویشی جانور ہیں اور اسے عاشور پہ کوئی جانور قربان کرنا ہے تو اس جانور پر ایک خاص نشان لگا دیتے ہیں, اس بکری پر, اس دمبے پر, کہ یہ امام حسین کے لیے. ایسے حج میں بھی ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے جانور نشان لگا لیتے تھے. تو یہ جو نشان لگا لینا ہے تو اس جانور کے لیے کہ جو امام حسین سے مخصوص کر دیتے ہیں, پھر اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں, اس کی غذا کا, اس کے آرام کا, کیونکہ اسے حسین پر قربان کرنا ہے. تو اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ جو تم جانور لگاتے ہو نا نشان حج کی قربانی کے لیے, وہ شاعر اللہ میں سے. تو اللہ تو نے پتھر کی مثال دی ہے, جانور کی مثال. ہاں اب میں ہاتھ جوڑ کے بات سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا کم سے کم تمام مسلمانوں سے آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر اللہ کی حد میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جبکہ حسین شاعر اللہ نہیں ہے, وقت حسین سار اللہ ہے. یہ بات پہنچی؟ نہیں بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی مجھے نہیں معلوم. شاعر اللہ تو پتھر ہے, شاعر اللہ تو جانور ہے. حسین تو السلام علیہ کیا سار اللہ وابن سار ہے. سار اللہ یعنی اللہ کا خون, ترجمہ تو یہی ہے اس کا. السلام علیکم کیا سار اللہ وابن سار ہے, اور حسین بیٹا اس علی کا کہ جو سار اللہ ہے. تمام ہو رہی آج. یعنی کیا اللہ کا خون, اللہ کی تو کوئی باڈی نہیں ہے, خون کہاں سے نکلے گا؟ کہ وہ حسین کا خون وہ ہے کہ جس کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. سار اللہ. تھوڑا سا مذاہب کی طرف آ گئے, دل بھی منقلب ہو گئے, وقت بھی تمام ہو گیا ہے. لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک جملے کو قبول کریں گے, دعا دیں گے. یعنی حسین سار اللہ ہے اور حسین بیٹے بھی اس علی کے ہیں, وہ علی بھی سار اللہ ہیں. پتہ چلا علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے. ہائے علی کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہے, علی کی زبان بھی لسان اللہ ہے, کان اذن اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہیں, ہاتھ ید اللہ ہیں, علی کا خون سار اللہ ہے. ہائے مل کے سلوات پہ تو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایک آخری نعرہ لگا دو بیٹا, میں مصائب پہ جاؤں گا, اجتماعی طور پر جواب دے دینا. نہ دیکھو اب میں 2 مصرے پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا نعرہ لگانے میں. ایسے نعرہ نہ لگاؤ, علی کے عشق کی یوں تشنگی نہیں جاتی. علی کے عشق کی نعرہ لگانا کیسے ابھی سمجھ میں آ جائے گا. علی کے عشق کی یوں تشنگی نہیں جاتی, نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. جماعت ہونی چاہیے نا.